جب کبھی کوئی ساس پسند کرتی ہے احسان تو بہت ہے، ساس کا ماں تو پسند کر کے نہیں لاتی، ساس پسند کر کے لے جاتی۔ ماں کب یہ سوچتی ہے کہ اچھا یہ بچی، اس کے نین نقش ایسے ہیں، یہ لوں یا یہ لوں یا یہ لوں؟ یہ تو ساسی کا کام ہے، یا نندوں کا کام ہے، یا سسرال میں دیگر جو رشتہ دار ہیں وہی خواتین آ کے پسند کرتی ہیں نا، نارملی تو ایسا ہی ہوتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس نے کسی لڑکی کو پسند کیا اس کا احسان تو ہے، اس نے ترجیح دی ہے، پریفرنس دی ہے باقی سب کے مقابلے میں۔ لڑکی کو ان کی بات بھول جاتی ہے، اپنی یاد رہتی کہ میں ہوئی ایسی کہ مجھے پسند کیا گیا، گویا اس کا بڑا کمال ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز اس کو تکبر میں مبتلا کرتی ہے نا، اور پھونک بھرتی جاتی، جب وہ دلہن بنتی ہے نا پوری طرح سے پھونک بھر چکی ہوتی ہے، پھر جب وہ سسرال کے گھر جاتی ہے تو پوری پھونک کے ساتھ جاتی ہے۔ شادی کے بعد ولیمے تک سلسلہ جاری رہتا ہے، جب وہ ولیمے کے بعد اپنے گھر واپس آتی ہے، واپس جاتی ہے تو ماحول بدلا لگتا ہے، کیونکہ سب لوگ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں نا کہ اب جیسے ہم نے ایک بھلائی کا معاملہ کیا تو واپسی ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہو، لیکن لڑکی سمجھ نہیں پاتی۔ اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم میکے سے سسرال تک کے سفر کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ سسرال کا گھر دراصل ایک امتحان گاہ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی کبھی نہیں سوچتی کہ وہ امتحان گاہ ہے، کہ میں امتحان کے لیے جا رہی ہوں۔ دیکھیں آپ پیپر دینے جاتے ہو تو 3 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آپ کا پیپر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، آپ دوبارہ زندگی میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ لیکن سسرال کا پرچہ شروع ہوتا ہے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتا، اور سسرال میں جتنے پرچے ہمیں دینے ہوتے ہیں ان سارے پرچوں میں کوئی سوال آپشنل نہیں ہوتا، اور وہ جیسے امجد اسلام امجد نے کہا کہ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں۔ تو یہ مشکل سوالات شادی کے بعد انسان کو سولو کرنے ہوتے ہیں، اور لڑکی شادی کو امتحان نہیں، شادی کو ایک سپنا سمجھتی ہے۔ جو ہی حقیقت کے دور کا آغاز ہوتا ہے اس کے سپنے چناکے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور لڑکی پھر حقیقت کو فیس نہیں کر پاتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو میکے کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ چشمہ ہو، چاہے وہ کنواں ہو۔ جس وقت لڑکی سسرال میں جاتی تو اس کی حیثیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی میں رہنے کا عادی کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ خشکی میں رہنے والی مچھلی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر پل وہ تڑپتی ہے، کیونکہ ماحول اس کی مرضی کا نہیں ہے نا۔ تو ایک لڑکی کو جان لینا چاہیے کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں میں نے خشکی کا عادی بنانا ہے اپنے آپ کو۔ پانی تو میکے کا ہی تھا، محبتوں کا پانی، چاہے وہ محبتوں کو دریا ہو یا محبتوں کا چشمہ ہو یا محبتوں کا سمندر ہو۔ اب ایک گھر سے دوسرے گھر تک کا جو سفر ہے تو وہ بھی گھر۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہاں سے محبت نہیں مل سکتی ہے، لیکن اتنی جلدی تھوڑی ملے گی، اتنی آسانی کے ساتھ تھوڑی ملے گی۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی کہ اپنے گھر میں تو ایسی مچھلی کی طرح ہے جو پانی میں خوب جہاں چاہتی ہے وہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے، اور جو چاہتی ہے کھاتی ہے، اور اسی طرح جیسے موو کرنا چاہتی موو کرتی ہے۔ لیکن جس وقت مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو خشکی میں مچھلی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پاتی سوائے تڑپنے کے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے ہر وقت تڑپنا ہوتا ہے، لیکن فضا ناسازگار ہوتی ہے، ماحول مرضی کا نہیں ہوتا۔ بس سادہ سی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماحول وہ نہیں ہوتا جو میکے کا ماحول ہے۔ ایون جن گھرانوں میں بہت محبت ہوتی ہے، کہیں خالہ کے گھر، کہیں پھوپھی کے گھر، کہیں چچا کے گھر، کہیں ماموں کے گھر، فیملی میں سے دور دراز کے رشتہ دار ہو، بے شک فیملی کا ماحول کتنا ہی ملتا ہو، سسرال سسرالی ہوتا ہے۔
شادی کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جہاں پہ دو بھائیوں کی اتنی محبت, ان کے یہاں دو بہنیں یعنی خالہ بھی تھی بیک وقت اور چچا تایا کے بچے تھے, اور شروع سے بچپن سے جب سے پیدا ہوئے اکٹھے رہے اور آپس میں ہم آہنگی بھی تھی, اور محبت دیکھ کر گھر والوں نے شادی کر دی. جو ہی شادی ہوئی اختلافات شروع ہو گئے, اور ایسے اختلافات ایک ہی گھر میں وہی چار دیواری عذاب بن گئی, اور بالآخر طلاق تک جا پہنچی بات. اور ایک ہی گھر میں دو بھائی رہتے تھے, اور پھر ایسا ہوا کہ طلاق ہو گئی اور اس بچی کی کسی دوسری جگہ شادی ہوئی, اور وہ لڑکا بھی اس گھر میں آتا تھا. اب سوچئے کہ ماحول کتنا عجیب و غریب ہو گیا نا. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ لڑکی کی بے شعوری. میں نہیں سمجھتی اکیلی لڑکی اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے. گھر والے بھی, کسی کا مقولہ ہے کہ بچوں کا باپ احمق ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے. وہ اصلاً بے وقوف نہیں ہوتا, کیونکہ سارے ہی باپ تو ہوتے ہیں نا. اصلاً بے وقوف نہیں ہوتا, بے وقوف بن جاتا ہے. یعنی اولاد کی محبت اسے بے وقوف بنا دیتی ہے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملات اپنے گھر میں ہوتے ہیں, جو محبت اپنے گھر میں ملتی ہے, جو توجہ اپنے گھر میں ملتی ہے, سسرال میں وہ توجہ نہیں ملتی. خون کا رشتہ توجہ اور محبت کا سبب بنتا ہے, اور سحر کا رشتہ شعوری رشتہ ہے. سسرال کا جو رشتہ ہے اسے بھی شعوری طور پر اپنانا پڑتا ہے. تو کتنی باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رشتہ کیسا ہے, اس میں کرنے والے کام کون سے ہیں, کیسی خصوصیات کی ضرورت ہے, اور کس طرح سے ان خصوصیات کی وجہ سے ہر دم کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. تو اب دیکھیں کہ جو لڑکی یہ سمجھ جاتی ہے کہ سسرال کا ماحول فرق, میکے کا ماحول فرق, سسرال میں مقام فرق, میکے میں مقام فرق,